ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ہونے کے بعد اگر 5، 10 یا 20 آدمی جو بعد کو آئے ہیں تو دوبارہ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بھئی، یہ مسئلہ بالکل صاف طور پہ شامی میں لکھا ہے، کافی بحث ہے اس پہ۔ اس بحث کو غور سے پڑھ لیں تو آخر پر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حنفی فقہا کے نزدیک 3 شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ جو آپ نے تحریر فرمایا اگرچہ سوال واضح ہے لیکن اسے تھوڑا سا اور واضح کر دیتے ہیں۔ مثلا مسجد میں ظہر کی نماز 2 بجے ہوتی، لوگوں نے نماز پڑھی، گھر چلے گئے۔ 2:15 بجے 10-15 آدمی محلے کے ادھر ادھر سے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہو جماعت ہو گئی، چلو ہم اپنی جماعت کر لیتے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ مسافر تو ہے ہی ہیں، یہ جو مقیم ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ محلے میں رہتے ہیں، سستی ہو گئی، کوئی ایمرجنسی تھی، کچھ تھا، نہیں آ سکے، اب وہ 10-15 آدمی جمع ہو گئے۔ فقہا نے اس کے لیے 3 شرائط لکھی۔ ایک شرط یہ لکھی ہے کہ اس دوسری جماعت کے قیام کے لیے اذان بھی نہیں ہوگی اور اقامت بھی نہیں ہوگی۔ پہلی اذان اور اقامت بس کافی تھی، اور اصل جماعت وہی تھی۔ یہ جو دوسری جماعت ہو رہی ہے یہ مجبوری کے درجے کی چیز ہے، اور اصل ثواب اس پہلی جماعت کا تھا۔ اس میں بھی ثواب ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا اصل میں ہوگا۔ کتنا ہوگا اس کا تعین حق تعالی شانہ فرمائیں۔ ایک چیز ہوگی۔ دوسری شرط وہ کہتے ہیں کہ امام کے مصلی پہ مت کھڑے ہوں۔ اب 15-20 آدمی ہیں، ایک نے امامت کرانی ہے تو جہاں پہلے امام نے نماز پڑھائی ہے، جو محراب ہے، جو ان کے مصلی ہے، وہیں پہ کھڑا ہو کر لوگ پہلی صف میں ہی کھڑے ہو جائیں، یہ بھی منع ہے۔ اور تیسری چیز، اس کو عادت نہ بنایا جائے۔ اتفاقاً کہیں ہوا، لوگ 10-15 جمع ہو گئے، چلیں دوبارہ نماز۔ محلے کے لوگ اسے اپنی عادت بنا لیں کہ کوئی بات نہیں، 2 بجے ظہر ہوتی ہے، رہ گئی تو کیا ہوا، پہلے یہ کام کر لیتے ہیں پھر چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا۔ یہ غلط بات ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تینوں شرائط کے ساتھ دوسری جماعت جائز ہے، مگر اس وقت جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوتی ہوں کہ لوگ نہ اذان دیں گے، نہ اقامت کہیں گے، نہ امام کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، نہ اس طرح سے جیسے پہلے امام نے نماز پڑھائی اس طرح سے ظاہری اس کی جگہ پہ کھڑا ہونا، یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگ اسے عادت نہ بنائیں۔ اگر عادت بنا لیں گے تو ایک مسجد میں 10 جماعتیں ہوں گی اور ڈسپلن بھی نہیں رہے گا اور پنکچولیٹی بھی نہیں رہے گی۔ دوسرا حصہ اس کا رہ گیا مسافر کا، تو مسافر کے لیے تو ویسے بھی اجازت ہے کہ وہ دوسری جماعت کرا سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ امام کی جگہ سے ہٹ کر کھڑا ہو، ایک، اور دوسرے اذان نہیں ہوگی۔ اقامت کے بارے میں پہلی صورت میں بھی اور یہ جو مسافر کی صورت بیان کر رہے ہیں اس میں بھی فقہا، حنفی فقہا میں سے بعض اس کے قائل ہیں کہ اقامت کہہ لی جائے اور بعض اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے مسئلہ بنانا چاہیے۔ اقامت نہ کہی جائے تو بھی اور کہی جائے تو بھی، دونوں صورتوں میں دوسری جماعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اذان تو سبھی منع کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، عادت نہ بنانا مقیم لوگوں کے لیے۔ مسافر تو ظاہر ہے کہ مسافر ہے، اس کے لیے دوسری جماعت اسی طرح جائز ہے کہ پہلی امام کی جگہ پہ بھی نہ کھڑا ہو اور اذان بھی نہ کہے۔